الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يخلل أصابعه بالماء خلله الله بالنار يوم القيامة صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم رسول حق عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عنوان گفتگو تھا وضو، طہارت، نظافت، پاکیزگی، اور جہاں گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ عنوان گفتگو جہاں میں نے ختم کیا آج وہاں ہی سے اس کا آغاز ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یخلل اصابعہ بالماء خللہ اللہ بالنار یوم القیامہ، جس انسان نے پانی کے ساتھ اپنی انگلیوں کا خلال نہ کیا، دیکھیں یہ جو انگلیوں کے درمیان کے جگہ ہے نا، ان جگہوں کا وضو میں خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ گرد و غبار میل کے چیل یہاں جمع ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ وہ ساری جگہیں کہ جہاں جو اس قسم کی ہیں، وضو کرتے وقت بھی اور غسل کرتے وقت بھی ان کو اسپیشلی توجہ کے ساتھ کنسیڈر کر کے ان کو اچھی طریقے سے صفائی کرنی۔ اور یہ آج کل کے یہ جو ہائیجینک لیسن وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کے بھی لیسن سنیں، وہ بھی یہ تو آج انہوں نے شروع کیا نا۔ میں ایک بات یاد رکھو، اگر مسلمان علم نہ حاصل کریں اور پھر یہ دوسروں کے نظریات سے متاثر ہو جائیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ قیامت تک بھی مغرب یا کوئی دنیا کا ازم یا کوئی مذہب یا کوئی بھی نظریاتی رہنمائی کرنے والا کوئی ایسی بات انسانیت کو دا پرفیکٹ وے، دا بیسٹ وے انسانیت کو گائیڈ نہیں کر سکتا سوائے اسلام کے، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ دنیاوی نجات اور اخروی نجات دونوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اپنی امت کو دکھایا ہے، جو رہنمائی کی ہے، قیامت تک بھی، قیامت آ جائے گی اس سے بہتر کوئی بھی انسان انسانیت کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ذرا تھوڑا سا اپنی ہسٹری پر یہ یورپ توجہ کرے نا، تو 100-150 سال ان کی گندگی کا عالم کیا تھا، وہ ان کے میوزیم میں وہ چیزیں انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں، اور ان کے یہ جو جگہوں کے نام سے نام ہے نا،
بس ان ناموں سے بھی پوچھیں گے ہیت کا مطلب کیا ہے، اور پھر ان کے بات کتنے عرصے کے بعد یہ کیا کرتے تھے، بس اسی کو آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں۔ اور آج مسلمان بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری رہنمائی فرما دی ہے، مسلمانوں کو کسی بھی لیڈر کی اب ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو صرف ایک اچھے منتظم کی ضرورت ہے، اچھے حکمران کی ضرورت ہے، جو اس رہنمائی کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہے اس کو پریکٹیکل شکل میں لے کر آئیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیم دیں۔ تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث پاک ہے بخاری شریف میں وہ اس سے بھی زیادہ اس میں فرمایا وہ تمام جگہ، یہاں تو انگلیوں کا ذکر ہے نا وضو میں، چونکہ وضو کا مسئلہ تو اس لیے فرمایا ان جگہوں کو خصوصاً جب بھی وضو کرو تو پوری توجہ کے ساتھ ان کو صفائی کرو۔ میں نے وہ اس کا ریزن عرض کر دیا۔ اسی طرح یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان کا جو وہاں بھی یہی معاملات ہیں، پھر ان کے نیچے والا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو ایڑیاں ہیں وہاں چونکہ وہ انسان کے سکن ایسی ہو جاتی ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت وہاں بھی چونکہ انسان کا جسم آپس میں مل جاتا ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ انڈر آرم، یہ جو بغلیں ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ جو تھوڑی کے نیچے یہ جگہ، اس کا بھی جہاں جو جسم آپس میں ملے گا نا وہاں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کو نہاتے وقت، غسل کرتے وقت، صفائی کرتے وقت، پھر یہ ناخن ہے، ناخن کے نیچے کے معاملات آپ ذرا پڑھیں فقہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو پڑھیں، آپ اسلام کو پڑھیں، صفائی کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ میرے بھائی میں نے پہلے عرض کر دیا قیامت تک یہ مسئلہ نہیں ہے، ہائیجینک مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی زندگی کی رخ، کوئی جہت، کوئی اینگل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس میں پرفیکٹ اس امت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اب اس سے سب سے پہلا کام ہے نا آگاہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مسئلے میں آگاہ کیا کیا ہے، بتایا کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمان کی۔ نئی نسل کو اس سے آگاہ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی اور سوسائٹی کی۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ والدین کا یہ کام نہیں ہے کہ بچے دنیا میں آ جائیں اور ان کو کھانا کھلا دو، اچھے اچھے کپڑے پہنا دو۔ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم اور دینی تعلیم بھی ہے، بالکل ایک معمولی سی پارشل نہیں ہے، کم از کم جو زندگی میں پیش آنے والے تمام چیزیں جو روزانہ کی بنیادوں پر، ڈیلی بنیادوں پر انسان کو پیش آتی ہیں ان سے آگاہ کریں، ان کو سکھائیں، پریکٹیکل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان نے بھی ان باتوں کا خیال رکھے بغیر وضو کیا تو پھر وہ جگہیں جو دنیا میں جب تم انہیں صاف نہیں نہ کرو گے تو جہنم کی آگ انہیں پھر صاف کرے گی۔ تو فرمایا جسم کی صفائی کرتے وقت میں نے جیسے ابھی عرض کر دیا وہ تمام جگہ جہاں پر گندگی، جراثیم، گرد و غبار، میل کچیل، پسینہ، یہ ساری چیزیں جمع ہونے کا امکان موجود ہے، نہاتے وقت ان تمام جگہوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن الحارث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل للعقاب و بطون الاقدام من النار، ابھی جو میں نے عرض کیا، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم ہے اس انسان کے لیے جب وضو کرے تو اپنے ایڑیوں کا خیال نہ رکھے
اور ہلاکت و تباہی و بربادی اس انسان کے لیے جب وضو کرے تو یہ پاؤں کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کا خیال نہ کرے. 70 سال عمر ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے وضو کرنے کا. میرے بھائی، میں نے پہلے عرض کر دیا، اگر کسی کے ماں باپ نے سستی کی ہے تو اب خود جوان ہو گیا ہے، اب خود چلنے پھرنے کے قابل ہے. یہ مسائل خود سیکھ، یہ کوئی بہت بڑا چیپٹر نہیں ہے، چند دنوں کا مسئلہ ہے. سیکھ وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، کون سی چیزیں اسلام میں ناپاک ہے، کہاں سے پاکی ناپاکی ہائیجینک، یہ سارے مسائل ہیں اسلام میں. اور فقہ کی کتابیں تو شروع یہاں سے ہوتی ہے، احادیث بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان کو سیکھو اور پھر ان پر عمل کرو. قدم کے نیچے کا کیوں ہے جی؟ اس لیے میں نے وہ بتا دیا کہ انگلیاں ایسی ہوتی ہیں، ان کے نیچے گرد و غبار چلی جاتی ہے. عام انسان سمجھتا ہے کہ دھو گیا ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں پہنچا ہوتا. اچھا، پھر ایک اور بھی ہے، یہ ہمارے پورے اول تو ہم نے ویسے ہی ہاتھ دھونے چھوڑ دیے نا جی. اور خاص کر کے جو ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ جب یہ بس ایک سنت پورا کرنے کے لیے نا وہ ایسے اوپر پانی ڈالتے ہیں. میرے بھائی، اسلام صرف یہ کوئی یعنی یہ نہیں بس پانی ڈال دی تو آپ نے سنت پوری کر دی. اور بھائی، پانی ہاتھوں پر ڈالنا، پاؤں پر ڈالنا، جسم پر ڈالنا، یہ صرف پانی ڈالنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی. اسے تو میل کی چال پہلے سے بھی زیادہ پھیلے گی. ان کو دھونا ہے تاکہ تیرے جسم پر جتنی میل کچیل گرد و غبار یہ ساری چیزیں ہیں تجھے نظر آتی یا نہیں آتی، پانی ان کو بہا کر لے جائے. یہ روایتی طور پر ایسے نہیں کرنا، اب تو وہ بھی چھوڑ دیا ہے. میرے بھائی، ہاتھوں کو وضو میں، غسل میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ان کو صاف کرنا ہے. اور ویسے بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں ان کو دھونا، صحیح طریقے سے دھونا ہے. اگر کھانے کے ذرات تیرے ہاتھ پر لگے ہوئے ہیں، سالن وغیرہ کے ذرات لگے ہوئے ہیں، وہ دھل جائیں. اسی طرح یہ منہ میں پانی ڈال کر بس ایک دفعہ پانی غرارہ کر کے نہیں پھینک دینا، مقصد ہے اس کا. اگر تیرے دانتوں میں کوئی ذرات ہیں، کوئی کھانے پینے کے گوشت وغیرہ کے کوئی چیزیں اٹکی ہوئی ہیں، ان کو نکال. یہ بھی تو سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کا حکم کیوں دیا ہے؟ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے دیے، فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے نہیں دیے. حکمتیں ان میں، صفائی ہے اصل مقصد. دانتوں کو بھی صاف کر، اپنے پاؤں کو بھی صاف رکھ. آپ نے جہاں سے تیرا یہ جو کچھ تو کھاتا ہے، جہاں سے وہ خارج ہوتا ہے، اس جگہ کو بھی صاف کر. اندر آم یہ جو بغل ہیں ان کو بھی صاف رکھ. یہ ناخن بھی صاف کر. یہ صفائی ہے، حکم ہے اسلام کا، ضروری ہے. اور خاص کر کے وہ نوجوان بچیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ نیل پالش لگاتی ہیں، میں ان کے خدمت میں عرض کروں گا. موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. نیل پالش لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. ایک بچے کی شادی ہوئی، سب کو پتا ہے کہ اس پر غسل فرض ہوگا. نیل پالش لگا کر تم نے اگلے کے گھر میں بھیجی ہے تو کیسے وہ غسل کرے گی بھائی؟ اللہ کے بندو، مہندی لگاؤ. نیل پالش سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے. موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ کھرچو گے پھر. مجھے ابھی میں نے پوچھ رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے اس کو، یعنی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو ناخنوں سے الگ کرنے میں. تو اس ناجائز کام کے پیچھے پڑتے کیوں؟ پتہ موت، اچھا موت آ گئی، موت تو اچانک آ جاتی ہے، کسی وقت آ جاتی ہے. بچے پر غسل فرض ہے، ٹریٹمنٹ کرو گے اس بچے کا. غسل جو مرنے سے غسل تو ہے، غسل تو ہوگا نہیں، بغیر غسل کے قبر میں رکھو گے اس کو. ویسے بھی وہ ناپاک رہے گی جب تک. اس لیے شادی بیاہ خوشیوں کے موقع پر بالکل نیل پالش سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے.
کیوں کہ نیل پالش رکاوٹ بنتی ہے. ناخن تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور نیل پالش رکاوٹ بنتی ہے، پانی کو پہنچنے نہیں دیتی نہ وہاں تک. تمام کام جو رکاوٹ بنے جسم تک پانی پہنچنے میں، وہ سب کام ناجائز ہوتے ہیں، اور ان کو پہلے دور کرنا ضروری ہوتا ہے. خاص کر کے ایک ہے پروفیشنل لوگ، ان کے پھر مسائل کچھ نہ کچھ لائیں، لیکن یہ جو شوقیہ ہوتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل ناجائز ہے. یہ شادی بیاہوں پر جو نیل پالش لگاتی ہے نا، تو یہ بالکل حرام کام ہے. کیوں کہ اسے غسل نہیں ہوگا. یہ تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، غسل تو اس پر فرض ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو وضو کرے اور اپنی ایڑیوں کا خیال نہ رکھے. ہلاکت ہے اس انسان کے لیے وضو کرے، اپنے پاؤں کے نیچے والے حصے کا خیال نہ کرے. میرے بھائی، بڑے کیئرفل توجہ کے ساتھ وضو میں اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، استنجا بھی کیئرفل ہو کر کرنا ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی کیئرفل ہو کر دھونا ہے. اور غسل واجب ہو تو پھر یہ اپنی ناف ہے، چونکہ ناف میں بھی جمع ہو جاتی ہے، اس کو بھی خوب توجہ کے ساتھ اس میں پانی داخل کر رہا ہے ناف کو. اب جب انسان وضو کرے، مکمل کرے، کچھ چیزیں ہیں وہ اس حدیث پاک پر میں عرض کر دیتا ہوں. بعض ایسی کلمات ہیں کہ جن کا پڑھنا یہ مستحب و مسنون ہے، اور جو چیزیں وضو سے پہلے ہیں اور کچھ چیزیں وضو کے بعد ہیں، یہی حال ہے. لیکن کب؟ آج کل ایک ہے وضو مسجد میں کرنا، اس کے مسجد ایریا میں آپ ساری چیزیں وضو وہاں پر کر سکتے ہیں، لیکن یہ گھروں میں جو باتھ روم اور ٹوائلٹ وغیرہ ہے وہاں پر آپ کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو باتھ روم میں ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں. اگر کسی کو یاد ہیں تو نور علی نور، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پراپر دعا ہے وضو میں پڑھنے. بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے یا جہاں بھی آپ نے وضو کرنا ہے وہاں وضو کرنے سے پہلے یہ پڑھیں، اور نیت بھی کریں کہ میں پاکیزگی طہارت حاصل کرنے لگا ہوں. اگر ٹوائلٹ میں جانا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھے، اور اپنا لیفٹ فٹ پہلے اندر رکھے. بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیفٹ فٹ پہلے ہے، رائٹ فٹ بعد میں ہے. اور جب باہر نکلے تو رائٹ فٹ پہلے اور لیفٹ فٹ بعد میں. اب جب جائیں تو پڑھنا یہ ہے. اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، حدیث پاک میں آتا ہے جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرے اس کا اوپر والی سکینی پاک ہوتی ہے، لیکن جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو بھی پاک کر دیتا ہے. تو یاد رکھیں بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا ہے. ٹوائلٹ میں جانا ہے، جب بھی جانا ہے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ دعا جو میں نے ابھی بتائی ہے یہ پڑھنی ہے. جب باہر نکلے تو آپ نے پڑھنا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. پہلے یہ دعا پڑھے، یہ اللہ پاک تیرا کتنا اللہ، یہ کھانا دینا بھی اگر اس کا کرم ہے نا، تو جب یہ کھانا ہضم نہ ہو، جب ہو جائے نا، اگر باہر نہ نکلے یہ تو چند گھنٹے کے اندر انسان کی طبیعت کا جو حالت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا رب کا کرم ہے. وہی کھانا ہم اس منہ کے ذریعے داخل کرتے ہیں، کچھ گھنٹے وہ اپنے ہمارے اندر رہتا ہے، اور وہی کھانا ہمارے لیے باعث تکلیف بن جاتا ہے،
مگر میرے رب کا کیا کمال ہے. دیکھو یہاں سانس ہے، سانس کے نالے بھی وہیں ہے، اور جہاں سے کھانا اندر جاتا ہے وہ نالے بھی اسی مقام پر ہے. لیکن کبھی ہے کہ سانس کی نالے میں اگر ذرہ برابر پہ چلا جائے نا، جو ہماری طبیعت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میرے رب نے کیسا نظام بنایا ہوا ہے. سانس کی نالی میں کھانا نہیں جاتا، اتنا بڑا کھانا ہم اندر لے جاتے ہیں، لیکن وہ کھانا سانس کی نالی میں اللہ تعالیٰ نہیں جانے دیتا. کتنا اس کا کرم ہے. پانی بھی پیئے تو سانس کی نالی کی طرف نہیں جاتا، حالانکہ ان دونوں کی بالکل آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور کھانے والی نالی بھی وہیں ملی ہوئی ہے. جب نکلتا ہے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی زخم آ جائے نا تو یقین کریں جتنی تکلیف اس کی ہوتی ہے. جن لوگوں کو بواسیر ہے نا، ذرا ان سے پوچھو ان کا حال کیا ہوتا ہے، یا جن کو تھوڑی سی کبھی تکلیف ہو جائے، ذرہ برابر بال برابر اس مقام پر تکلیف ہو جائے نا تو انسان کو پتہ چل جائے. مگر میرے رب نے داخل کرتے وقت بھی سکون اور نکلتے وقت بھی وہ سکون عطا فرماتا ہے. تو اس کا پھر شکر ادا کریں. اسی لیے حکم ہے کھانا کھائیں پھر بھی اس کی تعریف کریں، اور کھانا جب خارج کریں پھر بھی اس کی حمد بیان کریں. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ پڑھے. اس کے بعد یہ حدیث پاک ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی وضو کرے اور کمپلیٹ کرے، بالکل پورے بازو دھوئے کونیوں سمیت بڑی توجہ کے ساتھ، چہرہ دھوئے تو مکمل دھوئے، پاؤں دھوئے تو مکمل دھوئے، سر کا مسح کرے تو مکمل کرے. جب مکمل وضو کر لے تو پھر وہ باہر جب نکلے، ابھی یا وہاں اگر ویسی جگہ جیسے مسجد میں ہوتی ہے جگہ، وہاں پر آپ وضو مکمل کر لیں تو یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. جو یہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور آسمان کی طرف بھی دیکھے، یہاں کیا آ رہا ہے اسی میں فرما فیحسن الوضوء ثم یرفع طرفہ الی السماء. آسمان کی طرف اپنا اٹھائے اپنا سر، یہ پڑھے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 کھول دیتا ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے یدخل من ایہا شاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے، صرف وضو کرنے سے. اور ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں نے فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھے جب وضو مکمل کر لیں، کلمہ شریف پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، باقی جو دعائیں وہ پڑھے، اور ذکر کے وضو کے دوران اللہ کا ذکر جاری رکھے. کلمہ شہادت، درود و سلام، اللہ کا ذکر، گناہوں کی معافی، یہ جاری رکھے وضو کے دوران. اور دنیا کی باتیں نہ کریں بلا ضرورت. بقدر ضرورت تو کر سکتا ہے لیکن بلا ضرورت وضو کرتے وقت باتیں نہ کریں. حدیث پاک میں حکم ہے. پھر یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. آخری بات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے وضو کر لیا اور پھر اچھا وضو کیا، مکمل وضو کیا، اور 2 رکعتیں پڑھے تحیت الوضو کی، لیکن بے قلبہ و وجہہ علیہما، پوری توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے پڑھے، اللہ رب العزت وال توجہ کر کے پڑھے، الا وجبت لہ الجنہ. جو تحیت الوضو پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا ہے. حضرت خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو داؤد شریف کا حدیث پاک ہے. فرمایا جس انسان نے وضو کیا لیکن پراپر وضو کیا اور اس میں خیالات ادھر ادھر نہ جائیں،
پراپر نماز پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ. فرمایا اس کے تمام سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جو تحیت الوضو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا بلال میں جنت میں گیا، میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کیا کرتا ہے تو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو باقی تو کچھ نہیں کرتا، بس یہ کرتا جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں نے تجھے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس لیے وہ میں نے عرض کر دیا، لیکن تحیت الوضو کا وقت بھی ہونا چاہیے. یہ میں نے گزشتہ جو میں مسئلہ عرض کر دیا تھا، یہ نہیں کہ جب بھی وضو کریں تب بھی نفل پڑھیں، بھائی اس کا وقت بھی ہونا چاہیے. اگر آپ وہ نفلوں کا وقت نہیں ہے تو آپ تیسرا کلمہ شریف پڑھیں، چوتھا کلمہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھیں، یہی تحیت المسجد ہو جائے گا اور یہی چیزیں تحیت الوضو ہو جائیں گی. لیکن وضو کے بعد اگر تو وقت ہے تو پھر پڑھیں نفل، اگر نفلوں کا وقت نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کر لیں، جو وہ اللہ کا ذکر ہے وہی تحیت الوضو ہو جائے گا. تو اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پڑھیں جناب اذان.